بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کے ساتھ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، آپ کا مشکور ہوں گا۔ ناظرین، آج کا دن پھر تاریخی ہو گیا اور اتوار والے دن سینٹ کی طرف سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے پاس کروا لی گئی ہے ناظرین۔ اور کتنے دنوں سے اس کے اوپر مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آج ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ حالانکہ بیرسٹر گوہر جو ہیں، انہوں نے جو ڈرافٹ تھا، جو مسودہ تھا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس کو انڈورس بھی کیا، اس کے بعد میٹنگ بھی کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج ووٹنگ سے وہ آؤٹ رہے۔ اس کے باوجود جو حکومتی بلاک تھا وہ 65 ووٹس لے گیا، 100 میں سے 65 ووٹس لے کے، اور 2/3 اکثریت سے یہ جو تھی اپنا ایکٹ جو تھا، آئینی پیکج جو تھا، اس کو پاس کروا لیا گیا۔ اور ناظرین، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ جو ڈرافٹ پیش کیا اور یوسف زئی گیلانی جو چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے سیشن کو پریزائیڈ کیا۔ اور جب یہ پیش کیا گیا اس میں سینٹ میں، تو اس وقت تمام دروازے جو ہیں وہ ایوان کے بند کروا لیے گئے اور مہمانوں کی گیلری خالی کروانے کی ہدایت دی گئی۔ ناظرین، یہ جو منظوری کا عمل ہوا ہے، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس کے اوپر بڑی بحث چلتی رہی۔ کل نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی طرف سے کئی دفعہ جو ہے جو ایوان کی جو کاروائی ہے، دونوں ایوانوں کی جو کاروائی ہے، اس کو ملتوی کیا گیا، کیونکہ اس کے اوپر نیگوشیشنز نہیں ہو رہی تھیں، اس کے اوپر جو ہے مذاکرات میں تعطل تھا۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنا پاکستان تحریک انصاف کو منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کل رات تک اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اور جو حکومتی اتحاد تھا، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ کہتے رہے کہ جی اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ووٹنگ میں جو ہے وہ شرکت نہ کی گئی تو تب بھی ان کے پاس 2/3 اکثریت جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ ان کو مل جائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے کل رات یہ بات کی کہ ان کے 2 سینیٹرز جو ہیں وہ شاید ووٹنگ میں حصہ لیں، اور انہوں نے ایک لحاظ سے بغاوت کی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ناظرین کہ بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے سردار اختر مینگل کی، ان کے بھی 2 سینیٹرز جو ہیں، انہوں نے پارٹی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنا پالیسی کی، انہوں نے آج ووٹنگ میں حصہ لیا۔ ناظرین، ایوان نے 26ویں آئینی ترمیم بل کی شق نمبر 2 کی منظوری دے دی، جس کے حق میں 65 ارکان نے جو ہے وہ ووٹ دیا اور 4 نے مخالفت کی، جبکہ آئینی ترمیم کی شق وار منظوری کا عمل جاری رہا اور سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم بل کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی۔ اور اس دوران سینٹ نے اپنا جو ہے ربا کے خاتمے کی شق کی بھی منظوری دی۔ ترمیم کے تحت 1 جنوری 2028 سے ربا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ایک علیحدہ سے ترمیمی بل تھا۔ اب ناظرین، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ناظرین، اس بل کی ایک جو شق ہے وہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے تھی۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اچھا ناظرین، اس کا جو متن ہے اس کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا اور جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تقرر کرے گا۔ آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہوا تمام صوبوں سے مساوی ججز تعینات کیے جائیں گے۔ پھر ناظرین، اس بل کے مطابق آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا، اور آرٹیکل 185 کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق جو کیسز ہیں وہ بھی آئینی بینچز کے دائرہ اختیار میں آئیں گے، اور آئینی بینچ کم سے کم 5 ججز پر ناظرین مشتمل ہوگا۔ یہ مسودے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آئینی بینچز کے ججز کا تقرر 3 سینئر ترین ججز کی کمیٹی کرے گی۔ چیف جسٹس کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا، جس کے اوپر PTI کو ریزرویشنز تھیں کہ پارلیمنٹ کو اور ایگزیکٹو کو جو ہے وہ جوڈیشری پہ لا کے بٹھایا جا رہا ہے۔
اچھا ناظرین آگے فردر بات کرتے ہیں تو بل کے متن کے مطابق پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا تقرر کرے گی اور کمپنی کی سفارش پر کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم صدر مملکت کو بھجوائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی تعیناتی 2/3 اکثریت سے کرے گی۔ کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا۔ پھر ناظرین بل کے مطابق چیف جسٹس کے تقرر کے لیے 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی۔ پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کی متناسب نمائندگی ہوگی۔ پارلیمانی کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی سے، 4 ارکان ہوں گے سینٹ سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو مدت ہے وہ 3 سال ہوگی، اور چیف جسٹس کے لیے عمر کی بلائی حد 65 سال مقرر ہوگی۔ بل میں ناظرین یہ مزید کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت یا ڈیکلیریشن نہیں دے سکتی۔ آرٹیکل 186(a) کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو کسی دوسری ہائی کورٹ یا اپنے پاس منتقل کر سکتی ہے۔ ججز تقرری کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا اس بل کے تحت۔ مزید یہ کہا گیا ہے ناظرین اس میں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن میں 4 سینئر ترین ججز شامل ہوں گے۔ وفاقی وزیر اٹارنی جنرل بھی کمیشن کے ارکان ہوں گے۔ کم سے کم 15 سال تجربے کا حامل پاکستان بار کونسل کا نامزد کردہ وکیل 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن ہوگا۔ 2 ارکان قومی اسمبلی اور 2 ارکان سینٹ کمیشن کے رکن ہوں گے۔ یہ اب ججز کی تعیناتی کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا۔ اچھا ناظرین وزیر قانون نے وہاں پہ ایک لمبی چوڑی تقریر بھی کی سینٹ میں اور اعظم نذیر تارڑ نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبوں میں بھی آئینی بینچز کی گنجائش پیدا کی گئی ہے اور ان کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، مگر صوبائی خود مختاری کو مقدم رکھا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ضمن میں سینئر کامران اور اس ضمن میں انہوں نے کہا ہے جی کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ اچھا اس ضمن میں انہوں نے کہا کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شریعت عدالت کے سود سے متعلق فیصلے پر 5 شقیں بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ اچھا ناظرین سینیٹر علی ظفر جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں انہوں نے اظہار خیال کیا آج سینٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ آئین قوم کو اکٹھا کرتا ہے، لوگوں کو جدا نہیں کرتا۔ اگر آئین لوگوں کی رضامندی اور اتفاق رائے سے نہیں بنتا تو وہ آئین اپنی موت ہی مر جائے گا۔ اتفاق رائے کے بغیر ہونے والی آئینی ترمیم قوم کو 20 سے 25 سال پیچھے لے جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آمرانہ دور میں مسلط کی گئی آئینی ترمیم نے ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ ہمارے کچھ مغوی ساتھیوں کو آئینی ترمیم کے لیے ایوان میں پیش کیا جائے گا جو آج زبردستی یا کسی اور وجہ سے ووٹ دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ اب جو یہ بل ہے اس کے تحت جو ہے مجودہ اچھا مزید انہوں نے یہ کہا کہ بیرسٹر علی ظفر نے مزید یہ کہا کہ موجودہ مسودے میں بیشتر نکات حکومتی حق میں ہیں۔ اس عمل کے ذریعے حکومت اپنی مرضی کے جج تعینات کرے گی۔ اچھا ناظرین میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے 2 سینیٹرز جو ہیں سینیٹر زرکا اور فیصل سلیم جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے اور پارٹی کی وائلیشن کریں گے، لیکن وہ دونوں ایوان میں آئے ہی نہیں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور پارٹی الزام لگا رہی تھی کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن وہ دونوں نہیں آئے۔ اور اختر مینگل صاحب کو آج سینٹ کی گیلری سے نکالا گیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کو سیکیورٹی آفیشلز نے وہاں سے نکال دیا۔ اب ناظرین یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے سینٹ میں، یہ حکومت کا نمبر۔ ناظرین دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری کا بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم جو ہے آگے چلیں گے ان آئینی ترامیم کے ساتھ۔ اب یہ انہوں نے یہ بات بڑی کلیئر کٹ کہہ دی کہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ چلتی ہے یا نہیں چلتی، ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ تو اب سینٹ سے تو یہ 2/3 اکثریت سے پاس ہو گیا بل، 64 ووٹ ریکوائرڈ تھے لیکن 65 ووٹ جو ہیں وہ حکومتی اتحاد کو پڑے۔ اب یہ بل ڈیفینیٹلی سینٹ سے تو پاس ہو گیا، اب یہ نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہونا ہے۔ تو اب یہ جتنی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے اور مختلف پارٹیوں کی ریزرویشنز آئی ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں
انہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں ایڈ کروائیں اور کچھ چیزیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نکلوائیں، اور انہوں نے یہ کلیئر کٹ کہا تھا کہ اگر اس پہ اتفاق نہ ہوا تو وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے کو ریجیکٹ کر دیں گے جو پہلے پیش کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو ان پٹ آئی، اور مولانا فضل الرحمان نے جس طرح آج کل ملاقات بھی کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور آج ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ دوبارہ میٹنگ ہوئی اور پریس بریفنگ ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انہیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ممبرز جو ہیں وہ ووٹنگ سے ایبسٹین رہے، انہوں نے ووٹنگ میں نہیں ڈالا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایٹ لیسٹ جو مسودہ فائنل ہوا، فائنل ڈرافٹ جو تھا اس پہ ایگری کیا پاکستان تحریک انصاف نے، لیکن انہوں نے اپنی جو پارٹی پالیسی اور جس طرح عمران خان نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ اس پہ مزید بحث ہونی چاہیے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ملحوظ خط رکھتے ہوئے انہوں نے اس میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، تو اس بات کو وہ مائنڈ نہیں کرتے۔ لیکن ایٹ لیسٹ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سافٹ کارنر تھا اس مسودے کے حوالے سے، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو ڈرایا دھمکایا گیا، جس طرح الیج کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کی طرف سے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سارے لیڈرز نے یہ بات کی ہے جی کہ ان کے گھروں پہ ریڈ کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا۔ پھر حماد اظہر صاحب نے یہ کہا کہ جی 1 ارب روپیہ جو ہے وہ آفر ہو رہی ہے رشوت کی کہ ایم این ایز اور سینیٹرز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کونسل کے، وہ جو ہے ووٹنگ میں پارٹیسپیٹ کریں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے ووٹنگ سے سینٹ میں تو ایبسٹین کیا ہے، لیکن اب نیشنل اسمبلی کے حوالے سے جو فگر ریکوائرڈ ہوگی 2/3 میجورٹی کی، اس کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اس میں کیا یہ اتحاد جو ہے حکومتی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا جو بل پاس ہوا ہے سینٹ کا، اور اس کے بعد اب یہ کیا صورتحال ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کے حوالے سے، تو اب یہ آئینی مسودہ تو ڈیفینیٹلی اگر یہ اپروو ہو گیا نیشنل اسمبلی سے، جیسے فیصل وافڈا نے بھی کہا جی کہ جو مرضی یہ کہہ دیں، جو مرضی الزامات لگا دیں کہ جی ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ایم این ایز اور سینیٹرز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ووٹ دیں، یہ تو ہونا ہی ہے، کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے۔ تو اب ناظرین یہ دیکھنا یہ ہوگا کانسٹیٹیوشنل جو ایکسپرٹس ہیں، جو آئین کے ماہر ہیں اور جنہوں نے اپنا جو متعلقہ جو قوانین ہیں اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ بتانے کی پوزیشن میں آئیں گے کہ یہ جو اب ترامیم پیش کی گئی ہیں اس کے دورس نتائج کیا ہوں گے، مثبت ہوں گے، منفی ہوں گے، چونکہ جو وکلا کی جو برادری ہے، وکلا کمیونٹی ہے، وکلا کی باڈیز جو ہیں، انہوں نے تو اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن اب چونکہ گراؤنڈ بن گئی اور آج سینٹ سے یہ پاس بھی ہو گیا ترمیمی بل، اس کا فائدہ حکومتی اتحاد کو کیسے ہوگا، یہ تو اب جو نئے چیف جسٹس اپوائنٹ ہونے جا رہے ہیں اسی مہینے کے آخر میں وہی بتائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہی باتیں بھی سامنے آ رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ان کی ایکسٹینشن کے لیے یہ ساری گراؤنڈ بنائی گئی ہے، لیکن اعظم تارڑ صاحب نے آج پھر یہی بات کی ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ وہ 3 دفعہ ملے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مختلف موقعوں پہ، اور انہوں نے کوئی ایسی جو ہے کنسنٹ شو نہیں کی کہ جی وہ اپنا جو ہے ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب جو پچھلی جو ایس او پی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں تعیناتی کا، وہ تو پھر سینئر موسٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، کیا ان کا راستہ روکا جا رہا ہے اور کسی اور کو لانا مقصود ہے، یہ اب آنے والے چند دن جو ہے اس میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن اپیرنٹلی جو حکومتی اتحاد ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، اور اس کے بعد ان کو سپورٹ کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور جمعیت علماء اسلام بھی اب تھوڑا سا اس میں ان ہو گئی ہے ان ترامیم کے حوالے سے۔ تو کیا یہ اب ان کو حکومتی اتحاد کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی بات آئے گی اور کہ نہیں آئے گی، یہ اب آنے والے چند دن بتائیں گے۔ لیکن ناظرین یہ جو مچ ڈیبیٹیبل ٹاپک تھا 26ویں آئینی ترمیم کا جو بل تھا، جو مسودہ تھا، اس پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ حکومت نے کروا لی، اور جو ان کا دعویٰ تھا وہ آج سچ ثابت ہوا
کہ انہوں نے 2/3 اکثریت سے یہ اپنا ترامیم پاس کروا لیں، اور بیسیکلی اس کی جو موٹیویشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جو ہیں بلاول بھٹو زرداری تھے، اور چونکہ وہ فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے، آئینی کورٹس یا آئینی بینچز کے حوالے سے وہ پیش تھے، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں جو ہے اتنی ساری میٹنگز بھی ہوئیں، اور بلاول جو ہیں وہ 3 سے 4 دفعہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی ملے۔ تو اب یہ ڈیولپمنٹ ناظرین آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نہ چاہنے کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ آئینی ترمیم جو ہیں اس کا بل پاس کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ کیا جھٹکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس ٹائم پہ جب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان جیل میں ہیں، اور جب یہ کل یا پرسوں جب یہ گئے ہیں ملنے، اپنا وفد ملنے گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہی آئینی ترامیم کے حوالے سے، تو اس وقت یہی اطلاعات آئیں، ذرائع سے ہی کوٹ ہوا کہ عمران خان نے جھاڑ پلا دی اپنے لیڈرز کو کہ بھی تم لوگوں کو جو میں فارمولہ دیتا ہوں کہ میں نے باہر کیسے آنا ہے، تم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے، اور تم لوگوں نے مجھے مایوس کیا ہے۔ اور اگر ایس سی او جو سمٹ ہے اس دوران پروٹیسٹ ہوتا تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی جس طرح عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو گائیڈ لائن دی تھی کہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے، وہ نہیں کیا، تو تم لوگ مجھے باہر نکالنے میں سیریس نہیں ہو، تو ان کو ریپریمانڈ کیا، اور عمران خان صاحب نے میٹنگ جو تھی اس کو کرٹیل کر دیا، کم کر دیا۔ تو اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئیں کہ عمران خان کی جو ڈائریکشنز ہیں پارٹی لیڈرشپ کو، سینٹرل لیڈرشپ کو، اور صوبائی جو صوبوں میں لیڈرشپ ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی آپس میں اختلافات بھی موجود ہیں۔ علی امین گنڈا پور کسی اور لائن پہ تھے، حماد اظہر کسی اور لائن پہ تھے، کہ جی علی امین گنڈا پور نے یہ کہا حماد اظہر صاحب کو میٹنگ کے اندر کہ جی آپ جب ہم احتجاج کی کال دی جاتی ہے عمران خان صاحب کے کہنے پہ تو اس وقت ہم لوگ تو پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد، لیکن آپ لیڈ کرتے ہوئے نہیں پہنچتے۔ اس پہ اختلاف ہوا، تو ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے لیڈرشپ میں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے عمران خان مائنس جو پارٹی کو پراپر لیڈ کر سکے اور سارے اختلافات دور کر کے ایک پالیسی کو ٹو کر سکیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مزید بے بس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو ٹائم گزر رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو عوامی ایک جو آپ کہہ لیں کہ عوام اور جو ان کا اپنا ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ تو بڑھ رہا ہے اور لوگوں میں مزید ہمدردیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اختلافات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ پارٹی کی کوئی لائن نظر نہیں آتی، پارٹی کی کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آتی، آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے، تو اس سے یہی اپیرنٹلی لگتا ہے کہ پارٹی اگر ویک ہوتی جائے گی تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ نہ صرف عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہوگا بلکہ اور جو لیڈرز شاہ محمود قریشی ہیں اور دیگر لیڈرز جو جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے بھی مسئلے مسائل ہوں گے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی شکایت عمران خان صاحب نے کی کہ جی مجھے 4-5 دن بجلی بند رکھی سیل میں، اور اخبار بند کر دیے، ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا لوگوں سے، ان کا کوئی جو ہے نا پرسان حال نہیں۔ اس کے اوپر بھی پھر اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کے درمیان ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ اختلافات نظر آئے کہ عمران خان صاحب کو صحیح سہولتیں نہیں دی جا رہیں، اور جبکہ دوسری طرف اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کو ہر قسم کی بی کلاس سہولتیں دی جا رہی ہیں، ان کا کھانا بھی اسپیشل ہے اور ان کو ہر چیز دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر بھی مشکلات بقول ان کے کہ ان میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کی آگے کیسے چلے گی، عمران خان کی ڈائریکشنز کو فالو کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، خاص طور پہ اس وقت جب جو جسے کہتے ہیں نا جی کہ مقابلہ اتنا سخت ہو، اور جسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا حساب ہو، تو حکومتی اتحاد اس وقت جو ہے وہ اپنی ایک ٹون میں جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اپنی ایک ٹون میں جا رہی ہے۔
تو اپیرنٹلی تو جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے پاس ساری ریسورسز ہوتے ہیں، سارے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتی ہے. لیکن جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ چیختی تو ہے، شور بھی کرتی ہے، پبلک سینٹیمنٹس بھی گین کرتی ہے، لیکن اپیرنٹلی وہ ویک ہوتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکومتی اتحاد چلتا جائے گا کامیابی سے یا نہیں چلتا جائے گا، اور کیا پھر اپوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونے کی پوزیشن میں آتی ہے یا نہیں آتی. یہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا. لیکن اپیرنٹلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی کسی قسم کا سافٹ کارنر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پارٹ پہ اگر ہم دیکھیں یا جنرلی دیکھیں، انٹرنیشنل سپورٹ کی بات کریں تو وہ اس طرح نظر نہیں آتا. اور دیکھنا اب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مزید کمزور ہوتی ہے یا وہ کم بیک کرنے کی کوشش کرتی ہے. تھینک یو جی، اللہ حافظ.